إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ انتہائی اہم ترین باتیں اس رکوع میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے، اور خصوصاً اس رکوع کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت کا طالب کون ہے اور دنیا کا طالب کون ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کس کو اللہ دیتے ہیں، کتنی دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں، دنیا دینے کا اصول کیا ہے، اور طالب آخرت جو ہے اصل میں کون ہے۔ تو اس کا پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے۔ وَيَدْعُ الْإِنسان، اور وہ دعا کرتا ہے انسان، بِالشَّرِّ، برائی کی، دعاءہ، اپنے دعا کرنے کی طرح، بالخیر، بھلائی کی، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان بہت جلد باز۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، اور ہم نے بنایا رات کو، والنہار، اور دن کو، آیتین، دو نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا، پھر ہم نے مٹا دیا، آیت اللیل، رات کی نشانی، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، آیت النہار، دن کی نشانی کو، مبصرۃ، روشن، لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم سب تلاش کرو، فضلا من ربکم، فضل اپنے رب کی طرف سے، وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم سب معلوم کرو، عدد السنین، گنتی سالوں کی، والحساب، اور حساب کو، وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، فصلناہ، ہم نے کھول کر بیان کیا ہے اسے، تفصیلا، خوب کھول کر بیان کرنا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، اور ہر انسان ہم نے لازم کر دیا ہے اس کو، اس کے لیے، طائرہ، اس کی قسمت، فی عنقی، اس کی گردن میں، وَنُخْرِجُ، اور ہم نکالیں گے، لہو، اس کے لیے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، کتاباً، ایک کتاب، یلقاہ، وہ پائے گا اسے، منشورا، کھلا ہوا، اقرأ، کہا جائے گا کہ اقرأ، تو پڑھ، کتابک، اپنی کتاب کو، کفا بنفسک الیوم، کافی ہے تیرا نفس، یعنی تو خود، الیوم، آج کے دن، علیکا، اپنے آپ پر، حسیبا، محاسبہ کرنے والا، من اہتدیٰ، جس نے ہدایت پائی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو بے شک وہ ہدایت پاتا ہے، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو بے شک اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں بوجھ اٹھاتی کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزرا، بوجھ، اخرى، کسی دوسری جان کا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور نہیں ہیں ہم معذبین، عذاب دینے والے، حتیٰ، یہاں تک کہ، نبعث، ہم بھیجتے ہیں، رسولا، کوئی رسول، وَإِذَا، اور جب، اردنا، ہم ارادہ کر لیں، ان کہ ہم ہلاک کریں، قریۃً، کسی بستی کو، امرنا مترفیہا، ہم حکم دیتے ہیں اس کے سب خوشحال لوگوں کو، ففسقوا، تو وہ سب نافرمانی کرتے ہیں، فیہا، اس میں، فحق علیہ القول، تو پھر ثابت ہو جاتی ہے، علیہ، ان پر، القول، بات، فدمرناہا، تو ہم تباہ کر دیتے ہیں اسے، تدمیرا، مکمل تباہ کرنا، وکم اہلکنا، اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی، من القرون، بستیاں، امتیں، من بعد نوح، نوح علیہ السلام کے بعد، وکفا بربک، اور کافی ہے آپ کا رب، بذنوب عبادی، اپنے بندوں کے گناہوں کی، خبیرہ، خبر رکھنے والا، بصیرہ، اور خوب دیکھنے والا ہے۔ من کان یرید العاجلہ، جو بندہ بھی ہو، یرید، چاہتا، ارادہ رکھتا، العاجلہ، جلدی والی، یعنی دنیا چاہتا ہو، عجلنا، تو ہم جلدی دیتے ہیں، لہو، اس کو، فیہا، اس دنیا میں، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ثم جعلنا، پھر ہم نے بنا رکھی ہے، لہو، اس کے لیے، جہنم، جہنم، یصلاھا، وہ داخل ہوگا اس جہنم میں، مذموما، مذمت کیا ہوا، مدحورا، دھتکارا ہوا، ومن اراد الآخرہ، اور جس نے ارادہ کیا ہو آخرت کا، وسعا، اور پھر، ومن اراد الآخرہ، اور جس بندے نے ارادہ کیا ہو آخرت کا، وسعا، اور کوشش کی، لہا، اس کے لیے، اس آخرت کے لیے اس نے کوشش بھی کی ہو، سعیہا، اپنی کوشش، وہوا، اس حال میں کہ وہ مؤمن، مومن بھی ہو، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، کان سعیہم مشکورا، کہ ان کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی، کلن، ہر ایک، نمدو، ہم نوازتے ہیں، ہؤلاء، ان کو بھی، وہؤلاء، ان کو بھی، من عطاء ربک، آپ کے رب کے عطیے سے، وما کان عطاء ربک محظورا،
اور نہیں ہے آپ کے رب کا عطیہ محظورا روکا ہوا۔ انظر آپ دیکھیں کیفا فضلنا کیسے ہم نے فضیلت دی بعضهم ان میں سے بعض کو علی بعض بعض پر، وللآخرہ اور یقیناً آخرت اکبر زیادہ بڑی ہے درجات درجوں میں، واکبر تفضیلا اور بہت زیادہ بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ لا تجعل مع اللہ مت بنائیں آپ اللہ کے ساتھ الہن کوئی معبود آخر دوسرا، فتقعد ورنہ آپ بیٹھے رہیں گے مذموما مذمت کیے ہوئے، مدحورا اور رسوا کیے ہوئے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں شروع میں جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی کیفیت یہاں پہ بیان کی ہے کہ انسان یدعو الانسان دعا کرتا ہے بالشر برائی کی، جس طرح بھلائی کی دعا کی جاتی ہے اس طرح وہ برائی مانگتا ہے، اپنے لیے غلط مانگتا ہے۔ اس کے کئی معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان غصے میں آ کر اپنے لیے بد دعا کر دیتا ہے، اپنے لیے موت مانگتا ہے، اپنے لیے ہلاکت مانگتا ہے، تو یہ اس کا معنی ہے کہ انسان اپنے لیے برائی مانگتا ہے، برائی کی دعا کرتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اور یا پھر انسان جو ہے اپنوں کے لیے بد دعا کر رہا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ جو ہے والدین غصے میں آ کر اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں، دوستوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تو دعا کرنا مانگنا یہ اپنے لیے ہے، چاہے دوسروں کے لیے بھی مانگ رہا ہے پلٹ کر اپنی طرف ہی آئے گی نا دعا۔ تو یہی ہے کہ انسان دعا کرتا ہے اپنے لیے بشر برائی کی، وہ انسان کو نہیں پتا کہ میرے لیے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز میرے لیے بری ہے، کیا میرے لیے درست ہے اور کیا میرے لیے درست نہیں ہے، اور وہ انسان بھول میں آ کر اس کو پتہ نہیں ہوتا تو اپنے لیے برائی مانگ لیتا ہے۔ اور یہ چیز ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں سورہ یونس میں، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ سے ایسے دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی بھلائی کی دعا مانگے، اسی طرح انسان اپنے لیے نقصان کی دعا مانگتا ہے۔ اور ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ انسان بعض دفعہ اپنے لیے چیز تو اچھی مانگ رہا ہے، بظاہر وہ اچھی چیز مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے فلاں چیز دے دو، مجھے گاڑی مل جائے، فلاں مکان مل جائے، فلاں جو ہے فلاں جگہ پر میری شادی ہو جائے، فلاں سفر میرے لیے آسان ہو جائے، فلاں ملک کا مجھے ویزا مل جائے، یہ اپنے لیے مانگ رہا ہے، بظاہر اسے اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس کے لیے فلاں ملک میں جانا اچھا نہیں ہے، اس ملک میں جانا اس کے لیے برا ہے۔ تو انسان مانگ رہا ہے یدعو الانسان بالشر، انسان شر مانگ رہا ہے، حقیقت میں اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے لیے تو یہ شر ہے۔ دیکھیں نا پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا تھا، یورپ جانے والے ایک کشتی ڈوب گئی تو ایک ٹرینڈ بن گیا تھا نا، وہ چل پڑا میڈیا پہ، بہت زیادہ وائرل ہو گئی ویڈیوز، ورنہ تو لوگ روزانہ جاتے ہیں نا، کشتیاں جا رہی ہیں انلیگل طریقے سے، وہ راستے میں ڈوب گئی کشتی۔ اب ایسے لوگوں نے کتنی کوشش کی ہوگی، کتنا پیسہ بھرا ہوگا، کیا کچھ کیا ہوگا، کئیوں نے دعائیں مانگی ہوں گی، حالانکہ وہ کس کی دعا؟ ہلاکت کی دعا مانگ رہے ہیں، وہاں تو ان کی موت لکھی ہے۔ ایک بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے مجھے گاڑی دے، فلاں ماڈل کی، فلاں کمپنی کی، میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، اب اسی گاڑی میں اس کا ایکسیڈنٹ لکھا ہوا ہے، وہ مانگ رہا ہے، سفر کی دعا کر رہا ہے، اللہ میں فلاں جگہ پہ میں نے جانا ہے، فلاں جگہ پہ میری شادی ہو جائے، فلاں مکان مجھے مل جائے، حالانکہ اس میں اس کے لیے بہتری نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پیچھے پڑھا ہے نا، بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، کہ اسی میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے اس میں نقصان ہے، بلکہ اسی میں اس کے لیے اچھائی ہوتی ہے، اس میں اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ اچھا نہیں ہے اور وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے حقیقت میں تو اللہ رب العالمین جاننے والے ہیں نا کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کون سی چیز فائدے کا باعث بننے والی ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے نقصان کا سبب بننے والی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ ہمیشہ انسان جو چیز اچھی لگتی ہے وہ بھی مانگے اللہ سے، لیکن دعا کیا سکھائی گئی استخارے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی جو دعا سکھائی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ یہ اصل مشورہ ہے اللہ سے، اور اس کے آخر میں کیا ہے؟ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدرہ لی۔ اللہ اگر میرا یہ کام، ہر معاملے میں استخارہ ہے نا، اللہ اگر میرا یہ سفر میرے دین کے لیے، میری دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے، میری معیشت کے لیے
میرے مستقبل کے لیے اللہ بہتر ہے تو مجھے یہ کرنے کی توفیق دے، اللہ میرا یہ کاروبار میرے لیے بہتر ہے تو کرنے کی توفیق دے، اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے وہ دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِنِي بِهِ۔ پھر یہی کہا گیا نا کہ اللہ اگر یہ بہتر نہیں ہے تو مجھے وہ دے جو میرے لیے بہتر ہو، حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِنِي بِهِ، جو میرے لیے بہتر ہے مجھے وہ عطا کر دے اور پھر مجھے اس پر راضی رہنے والا بھی بنا دے۔ تو اسی لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور جو چیز اللہ ہمارے نصیب میں لکھ دے، یعنی جو چیز مل جائے ہمیں، اس پر پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور خوش ہو جانا چاہیے۔ اگر ایک چیز ہم مانگ رہے تھے اور وہ ہمیں نہیں ملی تو ہمیں اللہ پر یہی اچھا گمان ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھی تو اللہ نے نہیں دی، ٹھیک ہے نا۔ یا کوئی تکلیف آ گئی تو اس میں بھی ہمیں خیر کا پہلو دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوگی۔ کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مشکل اور مصیبت آ گئی ہے تو وہ بھی سدھرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی خیر کا پہلو ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ انسان کو خیر کا پہلو دیکھتے رہنا چاہیے۔ ابھی پچھلے دنوں کچھ دن سبق لیٹ ہوا اسی وجہ سے کہ میرے کزن کو، خالہ کا بیٹا ہے، اس کو فائر لگایا ہے۔ اب کوئی معاملہ کوئی اور تھا، اس کو لگ گیا۔ اب اس کے بعد کئی دنوں سے اس کی حالت اور کیفیت جو ہے اس کے ساتھ گفتگو کرنے سے، حالانکہ وہ اتنا دین کی طرف رجحان نہیں تھا، بس نماز بھی کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، لیکن اب جو اس کی کیفیت بنی ہے، اس کے کئی جو ہے کام کرتے تھے، ملازم تھے ان کے پاس، ان کے ابو کا کاروبار تھا، ملازموں سے کبھی ایک دو دفعہ وہ غصے ہو گیا تو ان ملازموں کو بلا کر وہاں بستر مرگ پہ ان سے معافی مانگی ہے۔ ایک اور ساتھی تھے، ان کے ساتھ بھی وہ نہیں بولتا تھا، ان کو بھی بلوایا، ان سے بھی معافی مانگی، اور اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ اللہ کی رضا کے لیے جنہوں نے مجھے مارا ہے، زندگی بار بار نہیں ملنی، ان کو معاف کر دیں۔ بھائیوں کو بھی یہی کہا۔ اور میں گیا، مجھ سے جتنی دفعہ بھی میں گیا، ہر دفعہ مجھ سے کہنے لگے مجھے دم کریں، مجھے دعا بتائیں، یہاں پہ میں کیا پڑھوں، اذکار بھی پڑھ رہے ہیں، وہ دعا بھی یاد کر رہے ہیں۔ تو ایک انسان کو اگر نقصان ملا ہے تو ہم یہ سوچیں کہ اس میں پھر خالہ ہیں ان کے ساتھ میں بیٹھا رہا تو یہی باتیں کی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو تکلیف ہے، یہ جو مشکل ہے، اللہ تعالیٰ یہ سدھرنے کا ذریعہ بنا دے، یہ اپنی طرف جوڑنے کا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو تکلیف دے کر اس تکلیف کے بعد اگر بندہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کی وہ تکلیف اس کے لیے فائدہ کا باعث ہے نا۔ ایک انسان تکلیف میں آ کر یہ روئے دھوئے، ٹھیک ہے، چلائے اور کہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا تھا، میرا تو قصور نہیں بنتا تھا، قصور تو اگر تکلیف انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بن گئی ہے نا تو وہ تکلیف بھی نعمت ہے، اور اگر خوشی انسان کو اللہ سے کاٹنے کا ذریعہ بن جائے تو وہ زحمت ہے، وہ عذاب ہے۔ اصل میں عذاب وہ ہے جو انسان بظاہر اس کو خوشی نظر آ رہی ہے، بظاہر اس کی دعا قبول ہوگی، اس کو گاڑی مل گئی، اس کو کوٹھی مل گئی، اس کو جو مانگا وہ مل گیا، لیکن اللہ سے وہ کٹ گیا، اللہ سے وہ دور ہو گیا، تو وہ بھلائی تو نہ ہوئی، وہ تو اس کے لیے مصیبت کا سبب بن گئی نا۔ ایک تکلیف اگر انسان کو اللہ کے ساتھ، پہلے وہ نمازوں میں پیچھا کرتا تھا، قرآن نہیں پڑھتا تھا، دور تھا، دنیا کے کاموں میں مشغول تھا، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا، ایک تکلیف آئی، مشکل آئی، مصیبت آئی، اب وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا ہے، اب نماز پڑھنے والا بن گیا، اب دعائیں کرنے والا بن گیا، اب وہ اپنی زندگی کو سدھارنے والا بن گیا کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ ٹھیک، اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے تو انسان کے لیے فائدہ ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان بسا اوقات اللہ تعالیٰ سے ایسی ایسی دعائیں کرتا ہے، ایسی ایسی چیزیں مانگتا ہے جو حقیقت میں اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ پھر نہیں دیتے تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا چاہیے اور اللہ پر اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا، ہم تو اللہ سے وہ مانگتے ہیں نا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کئی دفعہ ٹھوکر، تکلیف وہ بھی ہمارے لیے فائدے کا باعث ہوتی ہے، ہمیں پلٹانے کے لیے آتی ہے، اور کئی دفعہ ہم جو مانگتے ہیں وہ اچھا ہمیں نہیں ملتا تو وہ بھی ہمارے لیے فائدے کا باعث ہوتا ہے۔ تو اللہ پر ہمیشہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ کیوں انسان کرتا ہے؟ کیونکہ انسان بہت جلد باز ہے، انسان کو بظاہر جو چیز فائدے والی نظر آ رہی ہوتی اس کا جو نقصان ہے وہ اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔
فمحونا آیت اللیل، رات کی نشانی کو ہم نے مٹا دی، یعنی اندھیرے والا، رات آتی ہے تو روشنی ختم ہو جاتی ہے اور اندھیرا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے نا، کہ اتنا صاف ستھرا دن، سورج چمکتا ہوا، ہر چیز روشن، ایک دم جو ہے وہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اتنا اندھیرا چھا جاتا ہے، بالکل سیاہی، اگر جو ہے وہ نہ ہو، چاند نہ ہو تو رات بالکل سیاہ ہو، اور چاند کی بھی اصل روشنی سورج کی لی ہوئی ہے نا۔ اور پھر وجعلنا آیت النہار، اور پھر دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا، مبصرہ، کہ دن جو ہے جب سورج آتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، وہ روشن کر دیتا ہے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ اس میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ دن کو ہم نے کاروبار، معیشت کا ذریعہ بنایا، اور پھر سورہ نبا میں ہے نا کہ ہم نے رات کو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهَا، رات اس لیے بنائی تاکہ رات میں تم سکون حاصل کر سکو، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو ہم نے دیکھنے والا بنایا تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو، کاروبار کر سکو، کما سکو۔ فضلا من ربکم، اللہ کا فضل تلاش کرو، بلی تعلموا عدد السنین والحساب، ایک فائدہ تو دن اور رات کا یہ ہے کہ رات کو سکون حاصل کرو، سو جاؤ۔ ہم دیکھیں نا دن بھر کام کر کر کے تھکے ہوتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو صبح کو پھر تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا، دن میں جو ہے وہ اپنا روزی کمانے کا ذریعہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اور پھر اللہ کا فضل یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف اپنی آخرت کی فکر کرنا اور آخرت کے بارے میں سوچنا اور اس کی تیاری کرنا۔ اور دوسرا اس دن اور رات کا فائدہ یہ، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کا حساب لگا سکو کہ کتنا وقت ہو گیا ہے، کتنے مہینے، دن، سال۔ اور آج چاہے دو طرح کے مہینے ہیں نا، ایک اسلامی مہینے اور دوسرا عیسوی جو سال ہے، دونوں، ایک جو ہے جو عیسوی سال ہے وہ سورج کے حساب سے اس کی گنتی گنی جاتی ہے 365 دن، اور دوسرا جو ہے چاند کے حساب سے، اسلامی سال جو وہ چاند کے حساب سے چلتا ہے۔ دونوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ ایک جو ہے سورج کے حساب سے گنے جاتے ہیں دن، دوسرا چاند کے حساب سے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَا، اب آگے ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر انسان، الزمنا، ہم نے چمٹا دیا، الزمنا لازم کر دیا، الزام سے ہے نا، الزام بھی ہوتا ہے نا، کوئی چیز کسی کے ساتھ لگا دینا، چمٹا دینا۔ طائرہ، اس کی قسمت، طائر عربی میں نا اصل میں پرندے کو کہتے ہیں، اڑنے والا، جو فضا میں اڑتا ہے پرندہ اس کو طائر کہتے ہیں۔ پرندے کو اڑا دو نا تو پھر وہ اڑ جاتا ہے، ختم، پھر وہ دوبارہ پکڑا نہیں جاتا۔ تو پرندے کو اڑا کر اصل میں وہ قسمت معلوم کیا کرتے تھے۔ پرندے کو اڑایا ہے، دائیں طرف چلا گیا تو وہ کہتے تھے ہمارا سفر جو ہے وہ درست رہے گا۔ اگر پرندہ الٹی طرف اڑ گیا تو وہ سمجھتے تھے آج ہمارا سفر جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا، منحوس ہوگا۔ پرندے سے وہ قسمت معلوم کرتے تھے، تو وہی لفظ ان کے لیے قسمت آزمائی کے لیے کیا گیا کہ تم ان تیروں سے، ان پرندے اڑا کر قسمت معلوم کرتے ہو، تیر اندازی سے قسمت معلوم کرتے ہو، تو اصل تمہاری قسمت ان پرندوں میں نہیں ہے، اصل قسمت تو فی عنق، گردن میں ہے۔ گردن سے مراد یہاں عمل ہیں کہ تمہارے عمل تمہارے ساتھ لازم کر دیے گئے، چمٹا دیے گئے ہیں۔ برا کرو گے تو برائی کا نتیجہ تو برا ہی ہوگا نا، جھوٹ بولو گے، گالیاں دو گے، بد خلقی کرو گے، تو نتیجے میں تمہیں اس کا جو الزام ہے، الزمنا، جو وہ عمل کی سزا جو چمٹی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ اس کا وبال دنیا میں تو ملے گا نا۔ تمہاری قسمت پرندوں میں نہیں ہے، یہ کہا گیا کہ تمہاری قسمت تمہارے عمل میں ہے۔ کئی لوگ دکان پہ بیٹھ کے جو ہے نا سودا بیچنے کے لیے وہ کہتے ہیں صبح صبح کسی منحوس کی شکل دیکھی تھی نا، کئی لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں صبح جو شکل دیکھی اس کی نحوست نہیں ہے، نحوست تمہارے اپنے عمل کی ہے۔ ٹھیک ہے نا، انسان جو عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرے گا تو اس کی رحمت اور اس کی برکت جو ہے ہوگی، بچوں پر بھی ہوگی، گھر میں بھی ہوگی، اور جاننے والوں پر، رشتہ داروں پر، معاملات میں جب اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پیش آئے گا تو اس کے اثرات ہوں گے۔ ایک بندہ وہ ہر وقت جو ہے وہ غصے میں ہے، گالیاں دیتا ہے، بد خلقی کرتا ہے، تو اس کو بد خلقی کا نتیجہ تو ملے گا نا دنیا میں۔ اب وہ کہے کہ فلاں بندہ مجھے ملا تھا، فلاں وجہ سے پرندہ اس طرف اڑ گیا تھا، اور صبح صبح فلاں کام ہو گیا تو اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اپنی جو ہے عمل اگر اچھے ہو رہے ہیں یا برے ہو رہے ہیں تو اس کا وبال کسی اور پہ نہ ڈالو، فی عنقی، تمہاری گردن میں ہے۔
اور یہ تو دنیا میں تھوڑا تھوڑا نتیجہ نکلتا ہے نا. آگے فرمایا نخرج لہ یوم القیامہ، جو بھی عمل تم کر رہے ہو اس کو ہم قیامت کے دن نکالیں گے. کتاب ایک کتاب کی شکل میں، یلقا وہ پائے گا اسے منشورا کھلا ہوا. کتاب قیامت کے دن لکھی جا رہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے کرامن کاتبین جنہیں ہم کہتے ہیں، کندھوں پر فرشتے اللہ نے بٹھا رکھے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں. ایک دائیں کندھے پر جو اچھائی لکھتا ہے، ہماری نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا بائیں کندھے پر جو برائیاں لکھتا ہے. وہ لکھ رہے ہیں ہمیشہ جو بھی ہم بولتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ جو بھی تم بولتے ہو ہم لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سنکتب ما قالو، جو بھی تم بولتے ہو سنکتب وہ لکھ لیتے ہیں ہم، جو بھی تم کہتے ہو. اور پھر کیا ہوگا؟ وہ قیامت کے دن وہ کتاب نکال کر منشورہ کھلی کر کے پھیلا کر سامنے رکھ دی جائے گی. اور پھر انسان سے کہا جائے گا اقرأ، تو پڑھ کتابک، اپنی کتاب، آج اپنی کتاب پڑھ لے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے. یہ دیکھ، یہ تیرے عمل لکھے ہوئے ہیں، یہ تیرا ہے سب کچھ. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج پڑھ لے اور اپنا حساب کر لے. اور آج یاد رکھیں دنیا میں ہی اپنا حساب کرتے رہیں. ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری اس کتاب میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. کہیں گناہ تو نہیں لکھے ہوئے، کہیں جھوٹ، غیبت، حسد، بغض اور عناد، گالیاں، دوسروں پر الزام لگانا، تنہائی میں بیٹھ کر پیٹھ پیچھے لوگوں کی غیبتیں کرنا، یہ تو نہیں لکھا ہوا ہماری کتاب میں. کہیں زنا، شراب، جوا، فلمیں اور موبائل کا گندا استعمال، کہیں یہ تو ہماری کتاب میں نہیں لکھا ہوا. اگر لکھا ہے تو ابھی وقت ہے توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، مٹ جائے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کر لے، عمل صالح کرے، تو ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اگر ایسا ہے گناہ ہو گئے ہیں تو ابھی معافی مانگ لیں، ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ انسان پھر کہے گا، وہ نامہ اعمال اپنا پڑھ کے کہے گا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی چھوڑی، سب کچھ لکھا ہوا ہے. پھر انسان کہے گا یہ بات تو میں نے ایسے چلتے ہوئے کر دی تھی، یہ تو ایسے مذاق میں کی تھی، یہ تو بس دل لگی تھی. یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہے، سارا کچھ وہاں لکھا ہوگا. تو اس لیے ابھی وقت ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں اپنے گناہوں کی. اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے، خلوص دل سے اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور آئندہ نیکیاں کرنے والا بن جائے، آئندہ اللہ کی رضا والے کام کرے، گناہوں سے بچے. تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. ورنہ قیامت کے دن سب کچھ لکھا ہوگا اور سامنے کتاب رکھ دی جائے گی. انسان اس وقت مکر بھی نہیں سکے گا. بعض لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم نے نہیں کیا. انسان کے اپنا جسم، اعضاء بول کر گواہی دیں گے. ٹھیک ہے نا. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کا عضو بول کر بتائے گا. انسان کا جسم بولے گا. اور جہاں گناہ کیے وہ جگہ بولیں گی، زمین بولے گی. یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، زمین اس دن بول کر کہے گی کہ فلاں انسان نے میرے اوپر کھڑے ہو کر یہ جرم کیا تھا. انسان اس وقت کیا کرے گا جب انسان کا اپنا جسم انسان کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا؟ ابھی وقت ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف جڑ جائیں اور اللہ کی رضا والے کام کرنا شروع کریں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. اور آگے کیا فرمایا؟ من اہتدی، جس بندے نے ہدایت پائی تو ہدایت کا فائدہ اسے ہوگا، اور جو گمراہ ہو گیا دنیا میں بتا دیا ہے، جو گمراہ ہوا گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا. ولا، اور پھر یہ نہیں ہوگا لا تزر، کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے، یہ نہیں ہوگا. آج دنیا میں تو ڈال دیتے ہیں نا کہ فلاں کی وجہ سے یہ جرم ہوا ہے، اصل قصور فلاں کا تھا، اس کا تھا. وہاں ایسے نہیں ہوگا. جس کا جرم ہے اسی پر ہی بوجھ لادا جائے گا. جس نے جرم کیا ہے سزا پائے گا. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ بوجھ کسی اور کا ہے. یہ دنیا میں ہوتا ہے نا، قتل کوئی اور کرتا ہے اور ڈال کسی اور پر دیا جاتا ہے. دنیا کی عدالتیں جہاں پہ انصاف نہیں ہوتا، اللہ کی عدالت میں جس نے جرم کیا ہوگا وہی پکڑا جائے گا، اسی کو سزا ملے گی. لا تزر وازرۃ وزر اخری،
वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला, और नहीं है हम अजाब देने वाले यहाँ तक कि नबअसा रसूला, हम रसूल को भेज देनी, हुज्जत तमाम कर देते हैं। फिर रसूल आते हैं, डराते हैं, उनको समझाया जाता है, बतलाया जाता है, लेकिन जो लोग, जो कौम हट धर्म हो जाए और अपने दुनिया के मफादात की खातिर रसूलों की तकजीब कर दे, न माने, अल्लाह की आयतों को झुटला दे, फिर अजाब आता है। और फिर अजाब भेजने का तरीका क्या है? वही ज़ारदन, अल्लाह फरमाते जब हम इरादा कर लें, फिर अजाब देने का जब फैसला कर लें, अन्नू लेकर के हमने हलाक करना है बस्ती को, तो फिर क्या करते हैं? अमरना मुतरफिहा, हम हुक्म देते हैं उनके खुशहाल लोगों को, उनके अपर क्लास तबके को, जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास सरदारियां, चौधराहटें और सारे बदमाशियों के सामान जिनके पास होते हैं, अमरना, हम उनको ढील देते हैं, मोहलत देते हैं कि जाओ करो जो करना है कर लो। मुतरफिहा फफसकू फीहा, फिर उसमें वो नाफरमानी करते हैं, फहक्क अलैहिल कौल, फिर साबित आ जाती है उन पर बात, यानी अजाब का फैसला फिर कर दिया जाता है। फदम्मरनाहा तदमीरा, फिर जब हमारा अजाब आता है तो फिर मुकम्मल उनको तबाह करके रख दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और फिर ये तो आखिर में होता है ना, पहले अल्लाह ताला के छोटे छोटे अजाब आते हैं। जो अजाब का तरीका पीछे भी हम पढ़ा है ना, कि किसी बस्ती को हलाक करना तो पहले छोटे छोटे अजाब आते हैं। अगर वो पलट आए, अगर वो गिड़गिड़ाएं, रोएं, तो फिर तो अजाब टल जाता है। लेकिन अगर वो उसमें मजीद आगे बढ़ते रहें, कभी अजाब आए, कभी टल जाए, तो वो कहें ये तो दिन है, बस ऐसे बदलते रहते हैं, हमारे बाप दादा पर भी इस तरह दिन बदलते थे, ये तो मौसमों की तब्दीली है, फलां चीज़ है, फलां की वजह से ये होता है। वो अपने गुनाहों की तरफ गौर न करें, अपने गुनाहों की माफ़ी ना मांगे, तो फिर एकदम सबको मुकम्मल तबाह कर दिया जाता है। आगे अल्लाह फरमाते कम अहलकना मिनल कुरून, और फिर देखते नहीं तो कितनी बस्तियां हमने हलाक कर दी, कितनी बस्तियां। कुछ के तो वाक़यात हमने बताए हैं आगे सूरह कसस में, बल्कि सूरह अनकबूत में अल्लाह फरमाते हैं कि कितनी बस्तियां ऐसी थीं जिनको हमने उल्टा करके पटख दिया, जमीन पर उल्टा दिया। कितनियों पर हमने ऊपर से पत्थरों की बारिश बरसाई, कितनियों को हमने समंदर में गर्क कर दिया। कितने ऐसे थे जिन पर हमने तूफान भेजा, कितने ऐसे थे जिनको हमने जमीन में धंसा दिया, कितनों पर आसमान से पत्थरों की बारिशें बरसाई। और कुछ के तो वाकयात बताएं, कुछ ऐसे हैं जिनका तज़किरा ही नहीं किया हमने। मिलिया मेट जन्ना उनकी बस्तियों का नाम बाकी है, ना उनकी कौमों का नाम और निशान बाकी है, सबको हलाक कर दिया। कम अहलकना, कितनी बस्तियां थी इनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम के बाद, और कितने आए। वकफा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही खबीरम बसीरा, और आपका रब अपने बंदों के गुनाहों की खूब खबर रखने वाला, खूब देखने वाला है। अल्लाह को पता है किस बंदे का कितना जुर्म था, दुनिया में भी सजा मिली, आखिरत में भी उसी के मुताबिक उसको सजा मिलेगी। अब आगे यहां इस रुकू के आखिर में ना एक उसूल और कानून बयान किया जा रहा है तालिब दुनिया और तालिब आखिरत का। जो बंदा दुनिया का तलबगार है उसको आखिरत नहीं मिलेगी। यहां पे ये उसूल और कानून बयान किया गया है। जिस बंदे का मकसद, मिशन दिन रात, सुबह शाम कोशिश और काविश सारी की सारी इस दुनिया के लिए है, वो कोई भी मेहनत करता है, कोशिश कर रहा है, उसके जहन में कभी आखिरत है ही नहीं, दुनिया के लिए वो कर रहा है, उसको आखिरत नहीं मिलेगी। ये इस आयत में बयान किया गया मन काना युरीदुल आजिला, जो बंदा दुनिया चाहता है, जिसका इरादा ही दुनिया का है, वो दीन भी इसलिए पढ़ रहा है ताकि दुनिया कमाए, वो नमाज भी लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहा है, वो बयान और तकरीर के भी पैसे ले रहा है, दुनिया में पैसे ना मिले तो वो नहीं कर रहा। ठीक है ना, हर बंदा अपने आप को देखे, चाहे वो दीन का तालिब है, दीन का दाई है, तो इस आयत को अपने सामने रख के देखे कि वो किस लिए कर रहा है, उसका मकसद क्या है, वो क्या चाहता है। अल्लाह फरमाते मन काना युरीदुल आजिला, जो बंदा आजिला चाहता है, आजिला का माना दुनिया है, जल्दी मिलने वाली, दुनिया का फायदा जल्दी मिलता है ना, नकद है, और आखिरा बाद में मिलने वाली, आखिरत है। जो बंदा दुनिया का इरादा करता है, इसकी सारी मेहनत, तगो दो, कोशिश, काविश सारी की सारी दुनिया के लिए है, अल्लाह फरमाते हम उसको दुनिया देते हैं। अज्जलना लहू फीहा, हम उसको जल्दी दे देते हैं फीहा, इस दुनिया में। लेकिन दुनिया देने का अल्लाह का उसूल है, वो भी बयान किया गया। दुनिया कैसे देते हैं और किसको देते हैं। मा नशा, जो हम चाहते हैं, यानी जितनी दुनिया हम चाहते हैं उतनी देते हैं। हर तालिब दुनिया को उसकी मर्जी के मुताबिक दुनिया नहीं देते, दुनिया देने का भी उसूल है। लेकिन हर तालिब दुनिया को उसकी मर्जी के मुताबिक तो दुनिया नहीं मिल रही है ना।
कई लोग दुनिया के पीछे भागते हैं, सारे बादशाह वजीर आजम थोड़ी बन जाते हैं। सबके पास उसकी मर्जी के मुताबिक तो दुनिया नहीं है ना। अल्लाह फरमाते हैं मा नशा, जो हम चाहते हैं उतनी देते हैं, और लिमन नुरीद, जिसके लिए हम चाहते हैं उसको देते हैं। हर तालिब दुनिया को भी दुनिया नहीं मिलती। कई लोग दुनिया की खातिर बहुत ख्वार होते हैं, लेकिन उनको वो दुनिया भी नहीं मिलती, वो पैसा भी नहीं मिलता। बड़ा कोशिश की, मेहनत की, काविश की, जो पैसा लगाया था वो भी डूब गया, खत्म हो गया। तालिब दुनिया, दुनिया के पीछे भाग भाग के उसके पीछे अपने आप को ख्वार भी किया, वो दुनिया भी नहीं मिली। कई लोग दुनिया के पीछे भागते हैं, उनको मिल जाती है, लेकिन मिलती है तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं मिलती। याद रखें, दुनिया देने का अल्लाह का उसूल क्या है। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया हम उतनी देते हैं जितनी हम चाहते हैं, और उसको देते हैं जिसको हम चाहते हैं। लेकिन फैसला क्या है, सुम्मा जअलना लहू जहन्नम, फिर हमने तालिब दुनिया के लिए जहन्नम बना रखी है। यस्लाहा, वो उसमें दाखिल होगा, मज़मूमा, मुजम्मत किया हुआ, मदहूरा, धुतकारा हुआ। क़यामत के दिन फिर उसके लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी कोशिश, काविश का मकसद दुनिया था। कभी उसने आखिरत के लिए कुछ सोचा नहीं, कभी आखिरत के लिए उसने कुछ किया नहीं, कभी उसके ख्यालात में, वहम गुमान में आखिरत के लिए आया नहीं कि मैं ये अमल भी कर लूँ, मुझे अल्लाह ने पैदा किया है, मैंने क़यामत के दिन जाना है, वहाँ हिसाब देना है, मैंने उसके लिए भी कुछ करना है। उसने उसके लिए कुछ नहीं किया, तो इसलिए उसके लिए आखिरत में कुछ नहीं होगा। दुनिया दे देंगे, लेकिन दुनिया देने का उसूल ये है जो बता दिया गया। आगे क्या फरमाया, वमन अरादल आखिरा, और जिस बंदे ने आखिरत का इरादा किया, जो आखिरत चाहता है, वसआ लहा सायहा, और याद रखें यहां पे क्या कहा, मन काना युरीदुल आजिला, दुनिया के लिए इरादा किया, अल्लाह फरमाते हम दे देते हैं। दुनिया कमाने के लिए सिर्फ इरादा कर लेना काफी है। सिर्फ इरादा हो इंसान का कि करना कुछ ना कुछ कर ले तो दुनिया मिल जाएगी, लेकिन साथ शर्त क्या है, जितनी अल्लाह चाहेंगे उतनी मिलेगी, जितनी जिसको अल्लाह चाहेंगे उतनी मिलेगी। और आखिरत के लिए सिर्फ इरादा काफी नहीं है, आखिरत के लिए इरादा काफी नहीं। वसआ लहा सायहा, उस आखिरत की शायान शान कोशिश करे, सा कोशिश करे, ला उसके लिए, सायहा अपनी कोशिश। इसका सही माना क्या है, आखिरत के शायान शान, जितनी कीमती वो जन्नत है, जितनी कीमती जन्नत है उसके मुताबिक कोशिश करे। सायहा, उस आखिरत के शायान शान, मेहनत, काविश, कोशिश करे, नीयत अच्छी हो, अमल सुन्नत के मुताबिक हो, उसके मुताबिक करेगा तो फिर मिलेगी। और अगली शर्त क्या है, वह हुआ मुमिन, इस हाल में कि वो ईमान वाला भी हो, अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की सिफात पर उसका ईमान हो, आखिरत पर ईमान हो, जन्नत जहन्नम पर ईमान हो, अल्लाह के रसूलों और फरिश्तों पर ईमान हो, उसका ईमान भी अच्छा हो। तो आगे क्या कहा, फउलाइका कान सायुहुम मशकूरा, यही वो लोग हैं कि जिनकी कोशिश की कदर की जाएगी। फिर आखिरत के लिए कोशिश करने वाले की कोशिश को ज़ाया नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और आगे बड़ी प्यारी बात की, ये मत समझें कि अगर आखिरत का इरादा होगा, आखिरत के लिए हम कोशिश और मेहनत करेंगे, हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह के दीन की सरबुलंदी होगा, अपनी आखिरत को बनाना होगा, तो क्या फिर हमें दुनिया नहीं मिलेगी? उसका जवाब क्या दिया, कुल्लन नुमिद्दु हाउला, अल्लाह फरमाते हर एक को हम नवाजते हैं। ये दुनिया हम तालिब दुनिया को भी देते हैं, और ये दुनिया हम तालिब आखिरत को भी देते हैं। कुल्लन नुमिद्दु हाउला, हमने हर एक को दे रखा है, हाउला उनको भी, वहाउला और इनको भी। क्या मतलब, यानी तालिब दुनिया को भी दुनिया देते हैं, लेकिन शर्त क्या है, जलील होगा, जलील होकर मिलेगी, पीछे भागना पड़ेगा। लेकिन वहाउला और इनको भी, जो तालिब आखिरत है उनको भी देंगे, क्योंकि दुनिया दारुल इम्तिहान में, इम्तिहान है, इसमें रखा है तो हम देंगे, दुनिया दोनों को देंगे। मिना अता रब्बिक, आपके रब का आतिया है, ये देना है। वमा काना अता रब्बिका महजूरा, आपके रब का आतिया रोका हुआ नहीं है। अगर आप ये कहें कि हम तालिब आखिरत हैं और वो तालिब दुनिया, उनको दुनिया में ना मिले, ये काफरों को ना मिले दुनिया, तो ये नहीं होगा। आपके रब की अता है, अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, तो काफरों को भी मिलेगा और मोमिनों को भी मिलेगा। रिज़्क़ का जिम्मा तो अल्लाह ने लिया है ना, मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, अल्लाह फरमाते जितने भी जमीन पर चलने वाले हैं सब के रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, ये दुनिया देनी है अल्लाह ने। तो हमें यहाँ रुक कर ये देखना है, हम अपने आप को देखें, अपने दिन रात की मेहनत, काविश, कोशिश आखिरत के लिए कितनी है, दुनिया के लिए कितनी है, ठीक है। अगर ज्यादा दुनिया के लिए है ना तो कोशिश करें, उसमें भी दुनिया कमाना, बच्चों का पेट पालना ये कोई बुरा अमल नहीं, उसमें अपनी नीयत अच्छी कर लें। हमने हलाल कमाना है, हमने किसी का हक नहीं मारना, हमने झूठ नहीं बोलना। हम कारोबार करते हैं तो हमने अमानत के साथ, दयानत के साथ, उस चीज में कोई खामी होगी तो हम बता देंगे, ठीक है ना। अपनी आखिरत को सामने रखते हुए
اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو ٹائم پورا دیں، وقت کی پابندی کریں، جس کے پاس آپ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ مخلص ہوں، اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ کسی فقیر کی، غریب کی آپ مدد کریں، یعنی نیت بدل دیں، اپنی نیت کو اچھا کریں، اپنی نیت کو آخرت کا بنائیں، اللہ کے حقوق بھی پورے کریں، بندوں کے حقوق بھی پورے کریں، تاکہ ہمیں آخرت بھی ملے۔ دنیا تو اللہ دیں گے، کوئی بھی کام کر لیں، کوئی بھی محنت کر لیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھا ہے تو دنیا کا رزق اللہ دیں گے، لیکن آخرت میں رزق کی ذمہ داری تو لی ہے نا اللہ نے، آخرت کی ذمہ داری ہمارے سپرد کی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ بچیں گے کیسے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کر کے، عمل صالح کر کے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنا ارادہ، نیت کو خالص کریں، آخرت کے لیے کچھ عمل کریں، کچھ نیکیاں ایسی ہوں جن کا پتہ دنیا میں کسی کو نہ ہو، اللہ کے لیے کریں، ٹھیک ہے نا؟ کچھ صدقات، کچھ نمازیں، کچھ راتوں کو اٹھ کر تہجد، کچھ دعائیں جن کا کسی کو پتہ نہ ہو، اللہ کے لیے ہو، آخرت کے لیے ہو، جن کا ثواب ہم نے آخرت میں لینا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں طالب آخرت بنا دیں، طالب آخرت بنیں، ہر کام میں اپنی نیت آخرت کی رکھیں کہ اس کا فائدہ ہم نے آخرت میں لینا ہے۔ لوگوں نے ہمارے ساتھ کوئی بات کر لی، کوئی تکلیف دے دی، اکثر لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں، فلاں نے مجھے یوں کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، بھئی اس کو معاف کر دیں، بدلہ آخرت میں لیں، دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ لوگ اس لیے پریشان ہوتے ہیں نا، فلاں نے میرے ساتھ یوں کیوں کیا، اب میں نے پھر بدلہ لینا ہے، معاف کریں اسے، اور بدلہ اس معافی کے نتیجے میں اللہ نے دینا ہے نا آخرت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، لڑائی چھوڑ دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں جو جنت کے وسط میں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے طالب آخرت بنے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتے دنیا میں بھی تم دیکھتے ہو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، وللآخرہ، یہ تو دنیا میں تھوڑی بہت فضیلت ہے نا، آخرت میں تو بہت بڑی فضیلت ہوگی۔ ایک طرف وہ ہوں گے جو اللہ کے نافرمان، جو انتہائی ذلت میں، انتہائی رسوائی میں اور بڑی سزاؤں میں ہوں گے، اور دوسری طرف نیکیاں کرنے والے، اعمال کرنے والے، وہ انتہائی عیش و آرام میں ہوں گے۔ اور پھر ان میں بھی فضیلتیں ہوں گی، عیش و آرام میں جنت میں جانے والے ان کے بھی مرتبے ہوں گے، اسی طرح جہنم میں ان کے بھی جس طرح جرم مختلف ہوں گے، سزائیں وہ بھی کیٹیگریز مختلف ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ آخرت میں بھی درجے، وہ بڑے درجے ہوں گے، اور بڑی ایک دوسرے میں جو ہے کمی بیشی ہوگی۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، آگے کیا کہا؟ لا تجعل مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں بنانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں بنانا، مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ۔ فتقعد، اگر بناؤ گے اللہ کے ساتھ، شرک کرو گے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرو گے تو کیا ہوگا؟ تقعد، بیٹھے رہو گے، مذموما، مذمت کیے ہوئے، مدحورا، دھتکارے ہوئے۔ یہاں سے شرک سے منع کیا گیا، تو یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ آگے اگلے رکوع میں جو ہے ایک اور اہم ترین بات کی گئی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، وہ انشاءاللہ ہم اگلے رکوع میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔